منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب مردے کو قبر میں دفن کر کے جب واپس آتے ہیں، لوگ واپس چلے آتے ہیں دفن کرنے، مٹی ڈال دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں. ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے. ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے. ان کے ڈراونے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بہت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں. مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی مطلب بڑی تیز آواز سے یہ 3 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے. دوسرا، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. ما کنتا تقولو فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور دوسرے کا جواب دے گا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام. اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو. اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی اور چمکیلی کر دی جائے گی. اور فرشتے کہیں گے، سو جیسے دلہن سوتی ہے. اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ دلہن سوتی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یہاں دولہا لکھا ہے لیکن لفظ اس میں دلہن ہے، وہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، کاتب سے غلطی ہو جاتی ہے چھپائی میں. باقی لفظ کیا ہے؟ نم کنعمت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. دلہن سوتی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ دلہن سوتی ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دلہن بیاہ کے گھر لائی جاتی ہے، اسے کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ سو جاتی ہے. اسے کوئی جگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جگا سکتا. اسے کوئی جگائے گا تو صرف اس کا خاوند، جب اس کا شوہر آئے گا وہی اس کو جگائے گا. اس لیے کہا گیا سو جیسے دلہن سوتی، یعنی اب تمہیں جاگنا ہے تو صرف قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تبھی تم کو اٹھنا ہے، اس سے پہلے نہیں اٹھنا ہے. تمہیں کوئی اٹھانے نہیں آئے گا، اب تم سو جاؤ آرام سے. نم کنعمت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اب تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں آئے گا. اب جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے، جب وہ آواز آئے گی تو پھر اپنی قبر سے تم کو اٹھنا ہے، اس سے پہلے تمہیں کوئی اٹھانے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ نیک مسلمان پرہیزگار مسلمانوں کے لیے. ہاں یہ سمجھ لیں، نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا. اور گناہگار اگر مسلمان بھی ہے اور گناہگار بھی ہے تو پھر اس کا تو اسے تو بھگتنا پڑے گا. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا. گناہگاروں کو ان کے گناہوں کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانے تک ان کے گناہوں کے جتنے جیسے گناہوں کے لائق عذاب بھی ہوگا. پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض یا صرف اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا اور پھر چین ہی چین ہوگا. اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہا لادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں. اچھا یہاں پہلے ایک بات سمجھ لیں، یہ کہا انہوں نے لکھا ہے کہ جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانے تک. ٹھیک ہے،
پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب اور دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا۔ اب یہاں یہ عقیدہ رکھنا ہے اپنی یہ اس پہ کہ ایصال ثواب سے عذاب اٹھ جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، رحم فرما دے، ہم کسی اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں اور وہ گناہ گار ہے لیکن موت ایمان پر آئی ہے، شرط کیا ہے؟ ایمان ہے نا۔ اگر ایمان پر موت آئی ہے اور اپنے مرحوم کے لیے ہم ایصال ثواب کریں، ان کی طرف سے کچھ بھی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے قرآن پڑھ کے یا کسی غریب کی مدد طور پر یا ان کے نام سے مسجد مدرسے میں دے کر کے کوئی بھی ایصال ثواب ان کے لیے ہم کریں، ثواب ان تک پہنچانے کا کوئی بھی ذریعہ بنائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم بڑا کریم ہے، وہ بخش دے گا، عذاب اٹھا لے گا، ہے نا۔ ہاں ایسا نہیں ہو کہ درود فاتحہ کوئی مطلب نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے ان کے لیے ہم ایک ہی لفظ بولتے ہیں، جو لوگ ایصال ثواب نہ مانتے ہیں اس بات کو، ہم تو ان کے لیے ایک ہی لفظ بولتے ہیں، کیا؟ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ہے نا۔ ہم نہیں مانتے اس بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اگر کسی کے ایصال ثواب کیا جائے اور اللہ تعالیٰ چاہے، ہوگا تو رب کی مرضی سے نا، اگر اللہ نہ چاہے گا تو پوری دنیا مل کے کسی کا بھلا کرنا چاہے نہیں کر سکتی، پوری دنیا مل کے کسی کا بھلا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی جب تک رب نہ چاہے، ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ چاہے اور قبول فرما لے ہمارے پڑھنے کو، ہمارے کسی بھی نیک عمل کو جو ہم نے اس کے لیے کیا، تو پھر اللہ معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کافر ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا آگے سنو، وہ کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ اتنے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے اور خوب دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ۔